بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت مبارکہ کو بیان کر رہے تھے۔ ما قبل میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت مبارکہ کو بیان کرنے میں اولاً حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے نسب نامے کو بیان کیا گیا اور زمزم کے کنویں کو کھودنے تک کا ذکر ہو چکا تھا۔ اب آگے ذکر کر رہے ہیں کہ عبد المطلب نے جو نظر مانی تھی وہ کیسی مانی، کیوں مانی، اس کو بیان کر رہے ہیں۔ زمزم کو کھودتے وقت عبد المطلب کا سوائے اکلوتے بیٹے حارث کے اور کوئی یار و مددگار نہ تھا، اس لیے منت مانی کہ اگر حق سبحانہ و تقدس مجھ کو 10 بیٹے عنایت فرمائیں جو جوان ہو کر میرے کام میں آئیں، میرا ہاتھ بٹائیں، میرے دست و بازو بنیں، تو پھر ایک فرزند کو اللہ کے نام پر ذبح کروں۔ جب اللہ تبارک و تعالی نے ان کی یہ تمنا اور آرزو پوری کی اور 10 بیٹے پورے ہو گئے تو ایک رات خانہ کعبہ کے سامنے سو رہے تھے تو خواب میں یہ دیکھا کہ ایک شخص یہ کہہ رہا ہے، یا عبد المطلب اوفی بنذرک لرب ھذا البیت، اے عبد المطلب اس نظر کو پورا کیجئے جو آپ نے اس گھر کے مالک کے لیے مانی تھی۔ عبد المطلب خواب سے بیدار ہوئے اور سب بیٹوں کو جمع کیا اور اپنی نظر اور خواب کی خبر دی۔ سب نے ایک زبان ہو کر یہ کہا، اوفی بنذرک وفعل ما شئت، آپ اپنی نظر پوری کریں اور جو چاہیں کریں۔ عبد المطلب نے سب بیٹوں کے نام پر قرعہ ڈالا۔ حسن اتفاق سے قرعہ حضرت عبداللہ کے نام پر نکلا، جن کو عبد المطلب سب سے زیادہ پسند فرماتے تھے، محبوب رکھتے تھے۔ عبداللہ کا ہاتھ پکڑ کر مذبح یعنی قربان گاہ کی طرف چلے اور چھری ساتھ تھی۔ حضرت عبداللہ کی بہنیں یہ دیکھ کر رونے لگیں اور ان میں سے ایک بہن نے یہ کہا، اے والد محترم، آپ 10 اونٹوں اور عبداللہ میں قرعہ ڈال کر دیکھیے، اگر قرعہ اونٹوں کے نام پر نکل آئے تو 10 اونٹوں کی قربانی کر دیجئے اور ہمارے بھائی عبداللہ کو چھوڑ دیجئے۔ اور اس وقت 10 اونٹ ایک آدمی کی دیت اور خون بہا کہلاتا تھا۔ قرعہ جو ڈالا گیا تو اتفاق سے حضرت عبداللہ کے ہی نام پر نکلا۔ عبد المطلب 10 اونٹ زیادہ کر کے قرعہ ڈالتے جاتے تھے مگر قرعہ عبداللہ ہی کے نام پر نکل آتا تھا، یہاں تک کہ 100 اونٹ پورے کر کے قرعہ ڈالا گیا تو قرعہ اونٹوں کے نام پر نکلا۔ اس وقت عبد المطلب اور تمام حاضرین نے تکبیر کہی، اللہ اکبر کہا۔ بہنیں اپنے بھائی عبداللہ کو اٹھا لائیں اور عبد المطلب نے وہ 100 اونٹ صفا اور مروہ کے درمیان ذبح کیے، نحر کیے۔ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہما فرماتے ہیں کہ اول دیت کی مقدار 10 اونٹ تھی،
سب سے پہلے عبد المطلب نے قریش اور تمام عرب میں یہ سنت جاری کی کہ ایک آدمی کی دیت 100 اونٹ ہیں، اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی اسی کو برقرار رکھا۔ اسی واقعے کے بعد سے حضرت عبداللہ ذبیح کے لقب سے موسوم ہوئے، اور اسی وجہ سے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو ابن الذبیحین کہتے ہیں، یعنی 2 ذبیح کے فرزند۔ حضرت معاویہ رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں کہ ہم ایک بار نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت اقدس میں حاضر تھے کہ ایک دیہاتی آیا، ایک اعرابی آیا، اور آپ کو ان الفاظ سے خطاب کیا: یبن الذبیحین۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے تبسم فرمایا۔ حضرت معاویہ رضی اللہ تعالی عنہ جب اس حدیث کی روایت سے فارغ ہوئے تو حاضرین میں سے کسی نے دریافت کیا کہ وہ 2 ذبیح کون ہیں؟ تو حضرت معاویہ رضی اللہ تعالی عنہ نے حضرت عبداللہ کا یہ واقعہ بیان کر کے کہا کہ ایک عبداللہ اور دوسرے حضرت اسماعیل علیہ السلام۔ اس روایت کو حاکم اور ابن جریر نے روایت کیا ہے۔ علامہ زرقانی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ قریش جب قحط سالی میں مبتلا ہوتے تو عبد المطلب کو ایک پہاڑ پہ لے جاتے، اس کا نام سبیر ذکر کیا ہے، اور عبد المطلب کی برکت سے باران رحمت کی دعا کرتے، اور بارہا ایسا ہوا کہ قریش کی مشکلات عبد المطلب کی برکت سے حل ہوئی۔ ان کی شان عام اہل عرب سے بالکل جدا تھی، ان کی شان عام اہل عرب سے بالکل جدا تھی۔ اپنی اولاد کو ظلم اور فساد سے منع کرتے تھے اور مکارم اخلاق کی ترغیب دیتے، حقیر اور ادنا امور سے روکتے تھے۔ عبد المطلب نظر کے پورا کرنے کی تاکید فرماتے تھے، اور محارم مثلاً بہن، پھوپھی، خالہ وغیرہ سے نکاح کرنے کو بھی منع کرتے تھے۔ شراب اور زینا اور لڑکیوں کو زندہ درگور کرنے سے اور بیت اللہ کا ننگا طواف کرنے سے لوگوں کو روکتے، چوروں کے ہاتھ کاٹنے کا حکم دیتے تھے، اور یہ وہ امور ہیں کہ قرآن و حدیث میں جن کی تصدیق اور تاکید عقید مذکور ہیں۔ ابن جوزی سے منقول ہے کہ عبد المطلب سے جو امور منقول ہیں ان میں سے اکثر کا قرآن و حدیث میں حکم آیا ہے، مثلا نظر کا پورا کرنا، نکاح محارم کی حرمت، چور کا ہاتھ کاٹنا، لڑکیوں کو زندہ دفن کرنے کی ممانعات، شراب اور زنا کی حرمت، بیت اللہ کا ننگا طواف کرنے کی ممانعات وغیرہ۔ ان واقعات اور حالات کے پڑھنے کے بعد، ان واقعات اور حالات کے جان لینے کے بعد یہ بات بخوبی واضح اور منکشف ہو جاتی ہے کہ جس قدر زمان نبوت قریب ہوتا جاتا ہے اسی قدر مکارم اخلاق اور محاسن آداب، انوار و برکات اور خوارق عادات کا ظہور بڑھتا جاتا ہے۔ خصوصاً عبد المطلب کے سوانح زندگی میں جا بجا رویائے صالحہ یعنی کہ سچے خواب جو کہ نبوت کا مبدا اور آغاز ہیں، نبوت کی شروعات بھی اسی سے ہیں،
نمایاں طور پر دکھائی دیتا ہے۔ عبد المطلب کو جب کبھی کوئی واقعہ پیش آتا تو سچے خواب اور الہامات سے ان کی رہبری اور رہنمائی کی جاتی تھی۔ صحیح مسلم میں واصلہ ابن الاسقا سے مروی ہیں کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ اللہ تعالی نے اسماعیل علیہ السلام کی اولاد سے بنی کنانہ کو منتخب فرمایا اور بنی کنانہ سے قریش کو اور قریش سے بنی ہاشم کو اور بنی ہاشم سے مجھ کو منتخب اور برگزیدہ فرمایا۔ ابن سعد کی ایک مرسل روایت میں اس قدر اور اضافہ ہے کہ بنی ہاشم میں سے عبد المطلب کو پسند فرمایا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو حاشا اس بیان سے کسی قسم کا تفاخر مقصود نہیں، بلکہ حقیقت حال کو واضح کرنا مقصود ہے تاکہ لوگ ان کی منزلت اور مرتبے سے واقف ہوں۔ ہر حق جل شانہ کی ایک نعمت کی تحدیث اور اس کا اظہار مطلوب ہے کہ اس رب العالمین کا لاکھ لاکھ شکر ہے کہ اس نے مجھ کو ایک برگزیدہ اور پسندیدہ خاندان سے مبعوث فرمایا۔ تفاخر اس کا نام ہے کہ اپنی بڑائی ہو اور دوسرے کی برائی، اپنی تعظیم ہو اور دوسرے کی تذلیل ہو۔ اظہار حقیقت کا نام تفاخر نہیں۔ اس کے علاوہ انبیاء اور اولیاء میں یہ فرق ہے کہ اولیاء پر اپنے کسی کمال کا اظہار بھی واجب اور لازم نہیں ہے، حتیٰ کہ ولی پر اپنی ولایت کا اعلان بھی ضروری نہیں ہے، الا یہ کہ کسی وقت کوئی دینی مصلحت اس اعلان کے لیے داعی ہو، بخلاف نبی کے کہ اس پر من جانب اللہ یہ فرض ہے کہ وہ اپنی نبوت و رسالت کی طرح اپنے خداداد کمالات کا بھی اعلان کرے تاکہ امت اس کے مرتبے سے واقف ہوں اور ان کے کمالات سے مستفید ہوں اور اس کی ذات ستودہ صفات میں کسی کو کسی قسم کا کوئی شک و تردد نہ ہو، جو خدا نہ خواستہ کسی بد نصیب کے لیے تخریب ایمان کا باعث بنے، اور تاکہ جس طرح سے ان کی نبوت و رسالت پر ایمان رکھتے ہیں اسی طرح اس کے مصطفیٰ اور مجتبی اور ہر حیثیت سے پسندیدہ اور برگزیدہ ہونے پر بھی ایمان لائیں۔ اور اسی وجہ سے حدیث میں ہے انا سید ولد آدم ولا فخر، میں تمام بنی آدم کا سردار ہوں اور بطور فخر نہیں کرتا، بلکہ بطور تبلیغ کہتا ہوں کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کا بھی یہ حکم ہے، یا ایھا الرسول بلغ ما انزل الیک من ربک وَإِن لَّمْ تَفْعَلْ فَمَا بَلَّغْتَ رِسَالَتَهُ، اے رسول صلی اللہ علیہ وسلم تم اس چیز کو لوگوں تک ضرور پہنچا دو جو اللہ کی طرف سے تم پر اتاری گئی ہے، اور اگر بالفرض تم ایسا نہ کرو تو تم سمجھ لو کہ تم نے خدا کا پیام نہیں پہنچایا۔ مقصد یہ ہے کہ میں اس حکم کی تعمیل کے لیے نبوت و رسالت کی طرح اپنی سیادت کا اعلان کرتا ہوں اور تفاخر مقصود نہیں ہے۔ ایک حدیث میں ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جبرائیل نے مجھ سے یہ بیان کیا کہ میں نے مشرق سے مغرب تک تمام زمین کو چھان ڈالا مگر بنی ہاشم سے افضل اور بہتر کسی کو نہ پایا۔
اس حدیث کو امام طبرانی اور امام احمد رحمہم اللہ نے روایت کیا ہے۔ حافظ عسقلانی فرماتے ہیں کہ اس حدیث پر صحت کی علامات اور آثار بالکل نمایاں اور ظاہر ہیں۔ حکیم ترمذی فرماتے ہیں کہ جبرائیل امین نے پاک نفوس کی تلاش میں زمین کا چکر لگایا، مگر زمانہ چونکہ جاہلیت کا تھا اس لیے جبرائیل نے ظاہری افعال اور اعمال پر نظر کی بلکہ فطرت اور استعداد پر نظر کی۔ ظاہری افعال اور اعمال پر نظر نہ کی بلکہ فطرت اور استعداد پر نظر کی۔ اس اعتبار سے عموماً عرب اور خاص بنی ہاشم سے کسی کو افضل نہ پایا۔ اس زمانے میں عرب کو تمام اقوام عالم پر چند وجوہ سے ایسا تفوق اور امتیاز حاصل تھا کہ کوئی قوم ان کی ہم پلہ اور ہم سر نہ تھی۔ مختصراً یہ عبد المطلب کی نظر اور ان کے حالات اور ان کی فوقیت وغیرہ کس طرح تھی، سرداری کس طرح تھی وغیرہ اس کو ذکر کیا ہے۔ آئندہ سلسلہ جاری رہے گا۔ درمیان میں کچھ اسفار اور طبیعت کی خرابی کی وجہ سے اب تک کوئی ہم پیغام نہ پہنچا سکیں۔ دعائیں کہ اللہ اس اس کام کو قبول فرمائیں اور ہمارے لیے آخرت کا ذریعہ بنائیں۔ آپ سے درخواست ہے اسے آپ آگے شیئر کیجیے۔ جزاکم اللہ احسن الجزا۔